بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جس طرح آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے سیرت معصومین علیہم السلام۔ اس سیرت معصومین علیہم السلام میں ہم نے کل گزشتہ ایپیسوڈ، اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے حضرت عبداللہ تک کی سیرت کا مطالعہ کیا جو رسول اکرم رسول مبین کے والد گرامی تھے۔ ناظرین محترم، آپ کچھ روایات میں ملتا ہے، اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں گزشتہ تو اس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ جا کے اس کا دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سن سکتے ہیں۔ اب ناظرین محترم، مزید آگے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کے بارے میں روایات ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ عبدالمطلب کے بیٹے تھے اور ابو طالب اور حضرت عبداللہ سگے بھائی تھے اور ایک ماں کی اولاد میں سے تھے۔ اب ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جس شام حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اس رات اس شام کو عیسائیوں نے ایک کرتا پکڑا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تھا۔ ناظرین محترم، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر گزرے ہیں جن کو ظالموں نے قتل کر دیا تھا۔ ناظرین محترم، ظلم کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور جس جگہ انہیں قتل کیا گیا تھا وہاں سے ایک خون کا فوارہ شروع ہو گیا، خون ابلنے لگا۔ عیسائیوں نے ادھر مٹی پھینکی مگر خون نہ رکا، خون ابلتا گیا، مٹی پھینکتے گئے یہاں تک کہ مٹی کا ایک پہاڑ بن گیا لیکن خون نہ رکا۔ وہ کرتا لے کر عیسائی چلے گئے۔ عیسائیوں کی کتاب میں اس بات کی تصدیق ہے، ملتا تھا کہ اس بات کی ان کو پیشن گوئی کی گئی تھی کہ یہ کرتے میں خون جو سا ہے، جب ایک آخری نبی کا والد پیدا ہوگا، آخری نبی کا باپ پیدا ہوگا، تب یہ کرتے سے خون دوبارہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ جس رات حضرت عبداللہ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، اس رات کرتے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب کچھ عیسائیوں کے راہب اس تلاش میں نکل گئے کہ آخری نبی کا باپ ہوا ہے تو ہم جا کے ان کو تلاش کریں کہ آخری نبی کا باپ کون ہے، کیونکہ کرتے سے خون نکلنا شروع ہو چکا ہے۔ اب ناظرین محترم، بہرحال حضرت عبداللہ کی عمر جب 18 سال ہوئی، تو ان کو اتنے خوبصورت، اتنے حسین تھے، اتنا حسن و جمال رکھتے تھے کہ جب ان کی عمر 18 سال ہوئی ان کو رشتے آنے لگے۔ بہت سی عورتیں انہیں رشتوں کی پیشکش کرتی کہ ہم سے نکاح کر لو، لیکن اب حضرت عبدالمطلب کو خواب میں حکم دیا گیا، خواب میں بشارت ہوئی کہ اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح آمینہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے کرنا۔ اب ناظرین محترم، حکم کے مطابق حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ سے کیا گیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت آمینہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا تو اس رات 100 عورتیں اس صدمے سے مر گئی، کہ اس صدمے سے انتقال کر گئی کہ ہمارا نکاح حضرت عبداللہ سے کیوں نہ ہو سکا۔ اس صدمے سے 100 عورتوں کا انتقال ہو گیا، اتنا حسن و جمال رکھتے تھے حضرت عبداللہ۔ ناظرین محترم، حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ سے ہوا۔ کچھ دیر، کچھ عرصہ، کچھ ماہ یہ میاں بیوی آپس میں ساتھ رہے۔ پھر حضرت عبداللہ کو کاروبار کے سلسلے میں مکہ سے مدینہ جانا پڑا۔ مکہ سے مدینہ کاروبار کے سلسلے میں گئے اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اب ناظرین محترم، رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی عمر مبارک تب 6 سال تھی کہ جب رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی والدہ اپنے شوہر کے، مرحوم شوہر کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گئی۔ مکہ سے مدینہ فاتحہ خوانی کے لیے گئی۔ فاتحہ پڑھ کے رسول مبین کی والدہ واپس آ رہی تھی کہ رستے میں ابوا ایک مقام ہے جہاں پر رسول مبین کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور انہیں بھی وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اب ناظرین محترم، اب مزید سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے، یہ تھی حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کی سیرت، سوانح حیات، مختصر سی سوانح حیات۔ اب روایات میں ہے کہ بہت عرصے بعد، 20 یا 25 سال بعد، کچھ روایات میں 20 سال بعد، کچھ روایات میں 25 سال بعد، جب رسول خدا صلوات اللہ علیہ مدینے آ چکے۔ اب ٹھہریے، یہاں پر آپ کو ایک روایت سنا دی جائے جو کتاب شرح فقہ اکبر اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول مبین صلوات اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ کفر کی حالت میں مر گئے ہیں اور میں ان کے لیے بڑا پریشان کہ جو کفر کی حالت میں مر جائے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کچھ کیجیے، میرے ماں باپ کی بخشش کروا دیجیے۔ رسول مبین صلوات اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا، اس کتاب میں ملتا ہے کہ روایت میں ہے کہ رسول مبین صلوات اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا، فرمایا کہ جب میں شب معراج کی رات مجھے جنت کی سیر کروائی گئی، جنت کی سیر کروانے کے بعد میں جہنم کو دیکھنے کے لیے نکلا۔ جب میں جہنم کو دیکھنے کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا کہ 2 شخص، ایک مرد اور ایک عورت، آگ میں تڑپ رہے ہیں، اس قدر تڑپ رہے ہیں کہ میرے آنسو زاروں قطار جاری ہو گئے۔ میں نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ، یہ کون ہے، یہ کیوں اس طرح جل رہے ہیں؟
یہ آگ میں اس طرح کیوں جہنم میں جل رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے میرے رسول تمہیں نہیں پتا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کتاب میں موجود ہے کہ اے میرے رسول تمہیں نہیں پتا کہ یہ تمہارے والدین ہیں، جو تمہارے والدین، یہ تمہارے والدین ہیں جو آگ میں چل رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ کتاب اہل سنت شرح فقہ اکبر کی کتاب ہے، شرح فقہ اکبر اہل سنت کی کتاب ہے جس میں یہ روایات موجود ہیں، ایسی من گھڑت روایات جن کا کوئی وجود ہی نہیں، سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، ان کا ایسی کتابات کو مسند بنایا گیا۔ اب ناظرین محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ اس کتاب میں ہے کہ اس شخص سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنے ماں باپ کی بخشش نہ کروا سکا تو کم وقت میں تمہاری کیا بخشش کرواؤں گا، تمہارے ماں باپ کی کیسے بخشش کرواؤں گا۔ اب ناظرین محترم، یہ تھی اہل سنت کی کتب، یہ تھی عامہ کی کتب۔ اب آئے ہم آپ کو اپنی روایات سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول مبین صلی اللہ علیہ جب عمر 25 یا 20 سال، کچھ روایات میں 20 سال، کچھ روایات میں 25 سال ہو گئی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ مدینے میں آ چکے تھے، اپنے والد گرامی کی قبر پر گئے، قبر پر جا کے انہوں نے ہاتھ رکھا اور قبر درمیان سے کھل گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ قبر سے ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھتے ہی جب اس کی نگاہ رسول مبین کے چہرے پر پڑی تو زار و قطار بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین محترم، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پدر بزرگوار آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ولی کون ہے، آپ نے اپنا ولی کس کو قرار دیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ کے والد گرامی بولے کہ بیٹا تم نے اپنا ولی کس کو بنایا ہے، تم نے اپنے بعد کس کو ولی بنایا ہے؟ تو رسول مبین نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب کو اپنا ولی بنایا ہے، آپ بھی اس کی ولایت کا اقرار کریں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ نے بھی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کیا، تاکہ رسول خدا نے فرمایا آپ بھی علی کی ولایت کا اقرار کریں تاکہ آپ کو بحشت میں اعلیٰ مقام مل سکے۔ ناظرین محترم، یہی ایک اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو نوجوان قبر سے باہر آیا تھا وہ قبر کے اندر اسی طرح جا کے لیٹ گیا اور قبر کا منہ بند ہو گیا۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ اس کے بعد ابوا کے مقام پر مدینہ اور مکہ کے درمیان کی جگہ جہاں رسول مبین صلی اللہ علیہ کی والد گرامی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا وہاں پر تشریف لائے اور والدہ سے بھی یہی بات کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ نے والدہ کی قبر پر ہاتھ رکھا، ہاتھ مارا، والدہ کی قبر درمیان سے کھلی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی، ان کی نظر رسول مبین پر، رسول مبین کے ان کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھ بے ساختہ بول اٹھی، اٹھ کر کہنے لگی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ کی نظر اپنی والدہ ماجدہ پر پڑی تو انہوں کی آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کو بھی علی کی ولایت کا اقرار کروایا کہ میں نے اپنے بعد اپنا وسیع، اپنا جانشین، اپنا ولی علی کو قرار دیا ہے، آپ بھی علی کی ولایت کا اقرار کریں۔ اب رسول خدا کی والدہ نے بھی علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ ناظرین محترم، یہ تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ کی سوانح حیات، یہ تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ کے سیرت۔ ہم مزید آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ کے سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو مزید آگے کی گفتگو کا بتاتے ہیں۔ اب ناظرین محترم، مزید سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور اسی سال عام الفیل کا واقعہ پیش آیا۔ عام الفیل کے واقعے سے مراد ایک ابرہا شخص جس نے یمن میں خانہ کعبہ کے مقابلے میں بیت اللہ بنایا ہوا تھا، خانہ کعبہ بنایا ہوا تھا۔ اب ناظرین محترم، جب لوگ اس کے بیت اللہ میں نہ آتے، اس کے خانہ کعبہ میں نہ آتے اور ادھر خانہ کعبہ میں آتے، مکہ میں آتے، تو اس نے حملہ کرنے کا سوچا۔ اس نے کہا کہ میں وہ خانہ کعبہ تباہ کر دوں گا، نعوذ باللہ اس کو گرا دوں گا۔ اس نے ایک ہاتھی کو لیا جس کا نام تھا محمود کو لے کر چلا اور جب مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو چرا لیا۔ حضرت عبد المطلب جب اپنے اونٹ اس سے لینے گئے تو اس شخص نے کہا کہ شخص نے حضرت عبد المطلب کو اونٹ واپس کیے اور کہا کہ عبد المطلب تجھے اونٹوں کی پرواہ ہے، تجھے خانہ کعبہ کی کوئی پرواہ نہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ انا رب الابل، کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ وَأَمَا رَبُّ الْبَيْتِ، کہ جو خانہ کعبہ کا مالک ہے، جو اپنے گھر کا مالک ہے، وہ بے شک اپنے گھر کی حفاظت خود کرنے والا ہے اور وہ تم سے اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ حضرت محترم، اس نے حضرت عبد المطلب کو اونٹ دے دیے اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا۔ خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہوتے ہی اس کا جو ہاتھی تھا محمود، وہ ادھر بیٹھ گیا اور اس پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا، اسے ہر چیز سے مارا گیا، لیکن ادھر سے 1 انچ بھی نہ ہلا، یہاں تک کہ اسے مار کے ہلاک کر دیا گیا، لیکن وہ ادھر سے 1 انچ بھی اس نے قدم وہاں سے نہ ہٹایا۔ حضرین محترم، اب یہاں سے اسی سال میں چیچک کی بیماری پہلی مرتبہ وہاں سے ہوئی، چیچک کی بیماری کا آغاز وہاں سے ہوا۔
اب ناظرین محترم اس سال کو عام الفیل کا سال قرار دیا جاتا ہے۔